الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کم و بیش 1400 سال پہلے واقعہ کربلا 61 ہجری میں یہ ہوا تھا، اور جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہزادے کے دیگر جو آپ کے ساتھی تھے وہ کربلا کے میدان میں بھوک و پیاس کی حالت میں شہید کیے گئے، اور یوں آج کی اس تاریخ کو دنیا میں ان کی وجہ سے بھی بہت ہی زیادہ شہرت حاصل ہے کہ 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 10 محرم عاشور کے واقعات کافی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ایک واقعہ ہوا جسے آج تک عاشقان صحابہ اور اہل بیت یاد کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی ذکر کر کے، ان کی باتوں کو یاد کر کے، قربانیوں کو یاد کر کر اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 10 محرم خاص وہ دن ہے جس دن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے شہید ہوئے، اور کافی اہل بیت پر جان قربان کرنے والوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ تو آج انشاءاللہ ان کا کچھ ذکر خیر کریں گے، اور اس واقعے کا کیا ہوا، کیسے وہ واقعہ ہوا، آکے بیٹھے بیٹھا ایسا کیا ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین جہاں یہ شہید کیے جائیں گے یہ وہاں کی خاک ہے۔ طف یہ قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام احمد نے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کے یہ شہزادے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زمین کی مٹی دکھا دوں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی، لال مٹی مجھے پیش کی۔ تو اس قسم کی باکثرت روایات ملتی ہیں کہ امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کی جو خبر تھی، یہ آپ کی ولادت سے ہی مشہور ہو چکی تھی۔ فرشتوں نے آ کر خبر دی تھی کہ آپ کا یہ شہزادہ، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ لخت جگر جن کا نام حسین ہے، یہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ یہ بات مولا علی بھی جانتے تھے، یہ بات بی بی فاطمہ بھی جانتی تھی، یہ بات میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی جانتے تھے، یہ بات صحابہ کرام بھی جانتے تھے، حسین شہید کیے جائیں گے۔ حاکم نے ابن عباس سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا، اور اہل بیت کا اس بات پہ اتفاق تھا، وہ با اتفاق جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ لیکن ہم نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے دعا کی ہو کہ یہ واقعہ نہ ہو۔ ہم نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے یہ دعا کی ہو کہ یہ واقعہ نہ ہو، بلکہ یہ واقعہ سب کو پتہ تھا کہ ہونا ہے، لیکن اس واقعے کو نہ ہونے کی کوئی دعا ہم نے پڑھی نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھی ہے کہ یا اللہ حسین کو صبر عطا فرما۔ یعنی ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ ہونا ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک جنگ سے واپسی تھی۔ جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو حضرت مولا علی نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو، نہر فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت یعنی ایک مٹھی مٹی دکھائی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ امام حسین کے مقام پر پہنچے جہاں آپ کی مزار شریف ہے۔ مولا علی نے فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یعنی یہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر چونکہ اتنا مشہور تھا اور آپ تو شہنشاہ ولایت ہیں، تو امام حسین کی شہادت اور دیگر شہداء کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر یہ خبر دی، یہ باتیں بیان کی اور فرمایا کہ یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کی خون بہیں گے، جوانان آل محمد اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ گویا کہ جو بات میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آپ کی ولادت سے ہی مشہور تھی، مقام پتہ تھا، اور بھی بہت کچھ ان کے پیش نظر تھا۔ میں ابھی بیان کر رہا ہوں، میرے دل میں خیال آیا ابھی بیٹھے بیٹھے، اگر کسی کے بچے کے تعلق سے پیدا ہوتے پتہ چل جائے کہ اس کو فلاں چیز ہے، اس کو فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، وہ کتنا بے چین ہوتا ہے۔ یا ڈاکٹر کہتے کہ آپ کے بیٹے کو فلاں مسئلہ ہے اور یہ اتنے عرصے میں انتقال ہو جائے گا، کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو بلڈ دے، اس کو پتہ ہے کہ اتنے عرصے میں مجھے میرے بچے کو بلڈ دینا ہے، اور 20-21 سال میکسیمم پر جا کر بھی ایز اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر میرا بیٹا انتقال کر جائے گا۔ تھیلیسیمیا کے مریض کی بات کر رہا ہوں، ان کے والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پتہ چل جائے کہ ہمارے بچے کے دل میں سوراخ ہے، ہمارے بچے کو یہ ہے، ہمارے بچے کو یہ ہے، والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم ان کا علاج بھی کرا رہے تو اور امید بھی ہوتی ہے کہ علاج کرائیں گے تو صحیح ہو جائے گا، علاج کرائیں گے تو ہو جاتے، صحیح بھی ہو جاتے، تھوڑی سی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، لیکن وہ بے چینی، بے کلی، بے قراری، بچے کو دیکھ دیکھ کر جو اس وقت جو ایک کڑھن اور ایک درد پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ایک تصور کی بات کر رہا ہوں میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ دیکھ کر آپ کے والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی،
کیا پیار کرتے ہوئے یاد نہیں آتا ہوگا کہ یہ اس کو پیار تو کرے مگر اسے شہید کیا جائے گا، اسے شہید کیا جائے گا، اسے شہید کیا جائے گا؟ وہ کیا کیفیت تھی؟ لیکن یہ دعا نہ کی کہ یہ نہ ہو، کیونکہ بہادر لوگ امتحان سے گھبرایا نہیں کرتے، وہ امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیار کیے گئے، اور انہوں نے جو کام کیا اور جو استقامت کا مظاہرہ کیا، جو صبر کا مظاہرہ کیا، وہ آج تک ہمارے لیے ایک مثال بن رہا ہے کہ صبر کرو حسین جیسا، استقامت پاؤ حسین جیسی، جرت پیدا کرو حسین جیسی، بہادری لاؤ حسین جیسی، قربانی لاؤ حسین جیسی، جرت لاؤ حسین جیسی، ہمت لاؤ حسین جیسی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ واقعہ، یہ شروع کی جو باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں۔ اب یہ ہوا کیسے؟ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی ہیں، صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا تھا یہ یزید، جو تخت پر بیٹھا۔ یہاں سے ہوا سارا معاملہ شروع۔ یہ جب تخت پر بیٹھا تو اس کا چونکہ فسق و فجور، یعنی اس کی بری عادتیں، اس کی بے باکیاں، شریعت کے مطابق کام نہ کرنا وغیرہ کے تعلق سے ایک بات پتہ تھی کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس نے جب تخت پر بیٹھا، بادشاہت پر یہ جب بیٹھا، تو اس نے لیٹر مکتوب بھیجے بیعت کے لیے۔ اس وقت یہ طریقہ کار تھا، بیعت لی جاتی تھی، تو اس سے بیعت کے لیے مکتوب بھیجے، خطوط بھیجے۔ مدینہ منورہ کا جو عامل یزید کی بیعت لینے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یزید اب بادشاہ ہیں، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یہ اب تخت پر بیٹھے ہیں، تو آپ ان کی بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کے ظلم و فسق و فجور کو جانتے تھے، آپ نے اسے نااہل قرار دیا، بولا یہ اہل ہے ہی نہیں کہ اس کی بیعت کی جائے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ اور آپ نے اس کی بیعت سے، اس کو بادشاہ ماننے سے، اس کی امارت ماننے سے انکار فرما دیا، اور یہی درست تھا جو آپ نے کیا۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیتے، کیونکہ وہ اس قدر ظالم تھا، اس قدر وہ شریعت کے معنی بے باک تھا، اور اس قدر اس کی برائیاں اور خرابیاں عام تھیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیتے تو آپ گویا کہ اس کو ایک انڈوس کر دیتے نا، اور یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں آپ نے بیعت کا انکار کیا، اور وہاں یزید آپ کا دشمن بنا اور آپ کے خون کا پیاسا بنا۔ یہ ہے یہاں کا یہ واقعہ کربلا کی جو ابتدا ہے، جو اس کی بیسک ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو شاید جو کچھ چاہیے وہ ملتا، اور بہت کچھ ملتا، لیکن جو نقصان ہوتا وہ نانا کے دین کا نقصان ہوتا۔ ایک فاسق اور فاجر کی بیعت درست ہو جاتی، تو میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو بچایا، اور یزید پلید کی بیعت نہ کر کر ایک دشمنی لی، اور یہ سلسلہ اب جو شروع ہوا، پھر انشاءاللہ اس کا میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں۔
تو عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں چیز تھی کیا، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس پر بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، اس پہ کوئی غلط فہمی کی کہیں کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے یہ قربانی دی ہے، ورنہ تخت و تاج سب کچھ مل جاتا، آپ جو چاہتے وہ آپ کے پاس حاضر کر دیا جاتا، مگر انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ انہیں کسی چیز کی، ان کی سلطنت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، ان سے محبت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، ان کی نہ عظمت کم ہوئی ہے نہ ہوگی نہ ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ان کی عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، مگر وہ وقت تھا ان کے امتحان کا، اور آخر ہونی تھی شہادت کربلا کے میدان میں، تو ایک واقعہ تو بننا ہی تھا، واقعہ یہ بنا کہ آپ نے یزید پلید کی بیعت کا انکار کیا، یہ آپ کی جان کا دشمن بنا، اور اس نے آپ کے لیے پھر مسائل پیدا کرنے شروع کیے۔ عاشقان رسول کو یہ بات زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو میرے آقا امام حسین کی تو ولادت ہی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، آپ کی تو ولادت ہی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، آپ کا تو سارا معاملہ مدینہ منورہ میں گزرا تھا، اور اب کیفیت یہ تھی کہ یزید پلید چونکہ اب آپ کا دشمن بن چکا تھا، آپ کے خون کا پیاسا بن چکا تھا، حالات بگڑتے کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، تو اب مدینہ منورہ میں رہنا مشکل تھا کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ پھر مشورہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ بڑے اشکبار آنکھوں سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کی مزار فیض الانواع پر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باعث مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، حکم ہوا کہ ہجرت کا، اور آج یہ وقت تھا کہ یزید پلید کی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ اپنے نانا جان کا مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ جانا پڑ رہا ہے۔ بڑے روئے تھے مدینہ منورہ میں اپنے نانا جان کے مزار شریف پر حاضر ہو کر کہ نانا جان آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور واقعی جو مدینہ چھوڑتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ مدینہ چھوڑنا یہ تو عاشقوں کے امام ہیں، ان کے قدموں سے تو عشق رسول کی خیرات بڑھتی ہے، اور یہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آخر کار چونکہ مجھے واقعہ پورا کرنا ہے آج انشاءاللہ، تو مدینہ منورہ آپ اپنے رشتہ داروں جو خاندان کے لوگ تھے انہیں لے کر مدینہ منورہ سے آپ نے ہجرت کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور مکہ مکرمہ آپ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کو مسلسل کوفہ سے مکتوب لیٹر آنے شروع ہو گئے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، نواسہ رسول ہیں، آپ اس وقت جو آپ ہیں، آپ اس وقت بھی جس وقت یہ بات ہو رہی ہے امام حسین کو جب مکتوب آ رہے تھے اس وقت کی میں بات کیا، اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شخصیت روئے زمین پہ نہ تھی، یہ ایک ہی نواسے تھے جو کسی نبی کے نواسے زمین پر موجود تھے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑے مقام و مرتبے والی ذات اس وقت روئے زمین پر نہ تھی۔ ان کی طرف رخ ہوا کوفے والوں کا، اور بے شمار مکتوب آنا شروع ہو گئے، لیٹر آنے شروع ہو گئے کہ آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے، آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے، یزید پلید کے ظلم و ستم سے ہمیں بچائیے، ہم اس سے بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ امام علی مقام کا مقام ہی ایسا تھا کہ وہ اسے ریفیوز نہیں کر سکتے تھے۔ جو لوگ یزید کے ظلم و ستم، اس کے مکر و فریب اور اس کی پلیدی سے بچنا چاہتے ہیں، وہ امام علی مقام کو پکار رہے ہیں، لیکن چونکہ ماضی کے کچھ واقعات درست نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، لہذا مشورہ یہ ہوا کہ یا امام آپ سفر کرنے کے بجائے
پہلے اپنے کسی وکیل کو بھیجیے، وہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی کوفے والے آپ کے ساتھ ہیں یا کوفے والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں اور بے وفائی ہو جائے اور وہ ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ جب بھی باتیں ہوتی تھی نا، مشورے دینے والے کو کربلا اور شہادت یاد ہوتی تھی۔ یہ بات بھولتی نہیں تھی، کیونکہ یہ کوئی اچانک والی بات نہیں تھی، آپ کی پیدائش سے ہی مشہور تھا کہ آپ شہید کیے جائیں گے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت بھی تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ یہ واقعہ جو ہو رہا ہے کہ یہ شہادت کی طرف تو نہیں جا رہی باتیں، تو روکا گیا۔ تو یہ ہوا کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کوفہ بھیجا جائے، یہ وہاں جا کر حالات اور واقعات کا جائزہ لیں گے۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ پہنچے۔ جیسے کوفہ پہنچے، کوفے کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑا استقبال کیا۔ ہزاروں کوفیوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین کی وکالت پر بیعت کی، جو ہم نہیں آج کل ہمارا وکالت کا سلسلہ ہوتا ہے، وکیل عطار، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہے امام حسین کے وکیل کی حیثیت سے گئے تھے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اصل میں بیعت امام علی مقام سے کرتے تھے، مگر وکیل کون تھے؟ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہزاروں نے بیعت کر لی، اور خوب مطلب کہ ایک تھا کہ بس اب امام حسین آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں حالات و واقعات دیکھ کے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کو مکتوب لیٹر بھیج دیا کہ حضور یہاں حالات ایسے ہیں، جگ در جگ لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اب آپ آ جائیں، یہاں حالات اور واقعات بالکل اچھے، بہتر اور سازگار ہیں۔ اچھا، یہاں پر وہ مکتوب گیا، وہاں پر کوفے کے بعض لوگوں نے، جو یزیدی لوگ تھے، انہوں نے یزید پلید کو لیٹر لکھا کہ تو وہاں پر بیٹھا اپنی بادشاہت کے مزے لے رہا، اور یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، اور وہ یہاں پر ہزاروں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اگر تجھے تیری بادشاہت تو تجھے تیرا تخت پیارا ہے تو یہاں پر کچھ کر، ورنہ تیرے ہاتھ سے تو یہ گئی بادشاہت۔ اس نے کیا کیا؟ یزید پلید نے ابن زیاد بد نہاد کو اس نے جا کر کوفے کا گورنر بنایا، اور کچھ بھی حالات ہوں، حالات اپنے قابو میں کر، جو کرنا ہے تو کر، اور ان حالات کو ختم کر دے جو وہاں پر ہو رہا ہے۔ ابن زیاد بد نہاد رات کے اندھیرے میں بحث بدل کر آیا، حالات واقعات کا جائزہ لیا، جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی تھا۔ اس نے کوفیوں کو دھمکانا شروع کیا، کوفیوں کو بہکانا شروع کیا، انہیں جان کا خوف دلایا، انہیں مال کی لالچ دی، اور جو کر کے ایک ایک کر کے کوفیوں کو توڑنا شروع کیا۔ وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر پلٹنا شروع ہوئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کوفے کی گلیوں میں جہاں کچھ دن پہلے دعوتیں ہوا کرتی تھی، آپ کے لیے لوگ آنکھیں بچھایا کرتے تھے، اور آپ پر جان و مال قربان کرنے کے وعدے کر چکے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفے کے دروازے بند ہو گئے، ایک دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ یہ بے وفائی ہوئی۔ خیر، پھر آپ کو ابن زیاد بد نہاد کے یہاں لے جایا گیا، اور جیسے ہی آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے تو تھا ہی دھوکے باز، اسے تو دھوکہ ہی دینا تھا، اس نے دو ننگی تلواریں کھڑی کر کر اپنے لوگوں کو کھڑا کیا تھا کہ جیسے مسلم بن عقیل دروازے سے داخل ہوں انہیں شہید کر دیا جائے۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے، دونوں طرف سے تلواریں پڑیں اور آپ وہی شہید ہو گئے۔ آپ کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ یہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور وہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ لیٹر تو آ چکا تھا کہ اب آپ نکلیے یہاں سے، حالانکہ اس وقت بھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیاری کر رہے تھے تو حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری،
اس طرح اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، امام مت جائیے، امام مت جائیے، مکہ مکرمہ میں ہی تشریف ہے۔ اس پورے بات کو ایک شاعر نے ان اشعار میں بند کیا، سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، سب نے عرض کی اے شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا۔ صدمے وہاں پہنچے، علی اور حسن کو کیا کیا، کوفے کی بات ہو رہی ہے، صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، جانا کوفہ کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا، حق نما آئینہ ہے تو، حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی، حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی، لے کر اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا۔ سنگ باراں سے بچا جام بلوری اپنا، ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر مت جا۔ گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنین پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا۔ ابو سعید ابن عمر، جابر و ابن عباس، تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا۔ بیدل، یہ بیدل شاعر ہیں، بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ لیکن ہونا تو وہی تھا جو قدرت کو منظور تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے جب کوفہ کے حالات معلوم کیے گئے تو پتہ چلا کہ وہاں کے حالات اب درست نہیں ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو ایک مسافر ملا، اس مسافر نے وہ خبر دی کہ بس وہ خبر تھی، وہ خبر کیا تھی؟ اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر سنتے ہی جو قافلہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے کہ سکتے میں آ جاتا ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو دعوتیں ہو رہی تھی، ابھی تو بیعت ہوئی تھی، ابھی تو اتنے تو ہزاروں لوگوں نے تو سارا معاملہ مل کر کیا تھا، اور مجھے تو مکتوب آیا کہ چلو، اور یہ کیا خبر دے دی کہ یہ شہید ہو گئے؟ ایسے حالات بدلے۔ اب صاحب فون وون تو تھے نہیں، ایس ایم ایس تو تھا نہیں کہ فوراً روک لیا جاتا۔ اور ایک قول کے مطابق جب شہادت ہونے لگی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس وقت آپ نے ایک کسی کو کہا تھا کہ ایک کام اگر ہو سکے تو تم کر لینا، امام حسین کو اطلاع دے دینا کہ یہ کوفے نہ آئیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ تو کوفے کے لیے نکل ہی چکے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہوا یہ کہ جب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، آپ کے شہزادوں کی شہادت کی خبر ملی، تو اب یہ مشورہ ہوا کہ حضور واپس لوٹ چلیں۔ لیکن بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اب قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کر دیکھیں گے کیا معاملہ ایسا، کیا ہو گیا ایسا۔ مزید آگے بڑھے تو وہاں ابن زیاد بدنہاد نے ایک لشکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روانہ کر دیا تھا، کیونکہ انہیں تو اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ نکلیں۔ اس لشکر کی جو کمانڈ تھی وہ حور بن ریحائی، حضرت حور، یہ تھے
اہل بیت سے محبت کرنے والے، مگر اس وقت یہ ابن زیاد کے لشکر میں تھے۔ ملاقات ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پیغام دیا ابن زیاد کا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دیکھیں یہ مکتوب ہیں، مجھے کوفے والوں نے لیٹر لکھ کر بلایا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آج اگر کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں، ذہن بدل گئے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تو میں تو واپس بھیجنے کا اختیار تو نہیں رکھتا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں تو میں آپ کا پیغام بھیج دیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو مجھے ابن زیاد کے پاس لے چلو، میں سے بات کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے تو معقول سی بات تھی۔ جنگ کے لیے تو میں چلا ہی نہیں ہوں، کہ جو لڑنے کے لیے چلتا ہے وہ جنگی سامان کے ساتھ چلتا ہے، وہ بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ اور امام علی مقام کے قافلے میں تو بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، آپ کی شہزادی سکینہ بھی تھی، 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے بھتیجے بھی تھے، آپ کے بیٹے بھی تھے، تو یہ سارے آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس کو لڑنے کے لیے تو نہیں نہ چلے تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے بڑی درمیانی بات کی کہ مجھے یا تو واپس چلے جانے دو، یا ابن زیاد کے بعد یہ چلو کہ میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس سے حور نے کہا کہ آپ، میں پیغام بھیجتا ہوں۔ وہاں پیغام بھیجا تو پتہ اس نے اس کیونکہ اس کو تو سمجھ آ گئی تھی بدبخت کو کہ اگر حسین زندہ رہتے ہیں تو یزید تخت پر کیسے بیٹھ سکے گا؟ تو لوگ تو حضرت امام حسین کی طرف مائل ہوں گے نا۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یا تو یہ امام علی مقام یزید کی بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ یہ پیغام آیا۔ اچھا، پیچھے سے وہ لشکر پر لشکر بھیج رہا ہے ابن زیاد، کیونکہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مل تو گئے تھے، اب ایسا تو تھا نہیں کہ ان کو ڈھونڈنا تھا، وہ تو اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ مل گئے۔ وہاں سے ابن زیاد نے لشکر پر لشکر بھیجنے شروع کر دیے۔ یہاں حضرت حر کی ان کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور وہاں پر یزیدیوں کا لشکر پر لشکر آ رہا تھا۔ پہلے 1000 تھے، پھر بڑے، پھر بڑے، پھر بڑے، بڑھتے چلے گئے۔ یہاں پر 72 تن تھے، یہاں تو 72 لوگ تھے، اور وہاں پر ہزاروں کے ہزاروں بھیجے جا رہے تھے، اور ایک ہی مطالبے کے ساتھ بھیجے جا رہے تھے کہ امام حسین کو کہیں یا تو یزید کی بیعت کرے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام فرماتے ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ اگر بیعت کرنی تھی تو اس وقت میں نے منع کیا تھا۔ یہ تھے امام علی مقام کا عزم۔ یہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت، عزم، ایک بات پر عزم کرتا ہے بندہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ امام علی مقام کے قدم متزلزل نہ ہوئے، لشکر آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، بھالے آ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، جنگجو لوگ آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بچے ہیں، آپ کے ساتھ عورتیں ہیں، پردہ نشین خواتین ہیں، اور آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ کین یو امیجن؟ کربلا کے میدان میں آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ یا تو بیعت کر لے یزید سے یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں یزید کی بیعت تو کرنی نہیں تھی، اور میں اس کے لیے چلا بھی نہیں ہوں، نہ میں خود سے چلا ہوں، مجھے تو کوفے والوں نے بلایا تھا۔ اگر کوفے والے بے وفا ہو گئے تو مجھے واپس لوٹ جانے دو، یا بہت زیادہ ابن زیاد سے بات کر لینے دو، میں اسے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، نہ ابن زیاد سے بات ہوگی، نہ آپ کوفے جا سکتے ہیں، نہ آپ واپس مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، اب آپ کربلا کے میدان میں ہیں، اب ہمارے پاس ہیں، یا تو یہاں پر آپ یزید کی بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لو، یہ کوئی بات ہوئی یار؟ کہیں نہیں ہوتا ایسا، سینس لیس ڈسکشنز تھی، کیونکہ ان کو 2 ہی چیزیں کرنی تھی۔ بات جو میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ان کو صرف 2 ہی چیزیں کرنی تھی، یزید پلید کو، ابن زیاد بدنہاد اور یزیدی لشکریوں کو 2 ہی چیزیں کرنی تھی، یا تو یہ بیعت کر لیں یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے، بس ان کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت تو کرنی نہیں تھی، اب تو شہید ہونے کے لیے تیار تھے مگر بیعت کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ تو نانا کا دین بگڑ جائے گا، قیامت تک کے لیے میری بیعت دلیل بن جائے گی
کہ میں نے اس جیسے فاسق اور فاجر اور گناہگار کی بیعت کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے، حالانکہ جہاں آپ تھے وہاں کا نام پتا چلا تو پتا چلا اس کا نام کربلا ہے، آپ نے وہیں خیمے گاڑ دیے۔ آپ کو انہی دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینٹلی طور پر گویا کہ ایک طرح سے تیار تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہاں سے پتہ چلا ابن زیاد کو کہ جو حور ہیں یہ نرمی دکھا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اہل بیت سے ان کو محبت تھی، نرمی دکھا رہے، تو وہاں سے ابن سعد کو لیا اور اسے رے کی حکومت جو آج تہران ہے، رے کی گورنری کا لالچ دیا کہ تجھے رے کی گورنری ملے گی، جا اور اتنا 1000 کا لشکر لے کر جا اور امام علی مقام سے لڑ، ان سے یا تو بیعت لے یا پھر ان کو قتل کر دے۔ وہ وہاں سے ہزاروں کا لشکر لے کر آیا اور اس نے ساری کمان سنبھالی، ابن سعد نے۔ یہ پوری تیاری 20 سے 22 ہزار یزیدی لشکر نہر فرات پر کھڑے ہو گئے، اور سامنے 72 یہ امام علی مقام کے ساتھ والے لوگ تھے۔ اور دو باتیں سوچو یار، دو باتیں، یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے جن کے ساتھ بچے روڑتے ہیں تم ان کو لڑنے کا کہہ رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو حیا کرو۔ مگر حیا کہاں سے کرتے؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت، عہدے کی محبت، یہ محبتیں انسان کو اندھا کر دیتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ مال کی محبت، یہ یزیدی کی جو فوج تھی نا، اس میں بہت بڑا سبق ہے، مال کی محبت۔ ابن سعد گورنری عہدہ، ایک گورنر بن جاؤں گا نا، ایک عہدہ مل جائے گا، حاکم بن جاؤں گا۔ یہ عہدے کی محبتیں، مال کی محبتیں، یہ جو محبت ہے نا اس طرح کی، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انہوں نے کھڑا کر دیا کس کے سامنے؟ نواسہ رسول کے سامنے کھڑا کر دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے سامنے کھڑا کر دیا، اہل بیت کے سامنے کھڑا کر دیا، جن کو تکلیف دینا مصطفیٰ کریم کو جس سے تکلیف ہوتی تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، تم مان جاؤ اور واپس لوٹ جاؤ۔ مگر یہ بدبخت کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی، اپنے مقام اور اپنے فضائل بیان کیے، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ایک طرف اہل بیت کا یہ گھرانہ ہے، دوسری طرف یزید پلید کا یہ سارا رچایا ہوا معاملہ تھا۔ ایک طرف امام علی مقام اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اپنے ساتھ والوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور خود گھر لٹانے کے لیے، جان لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کا ایک شعر ہے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا ایک خاندان اہل بیت۔ یہ کلام میرا خیال ہے کہ اس کو سننا چاہیے، جو اہل بیت کے تعلق سے جو کلام لکھا گیا ہے کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اب آپ اس کلام کو سنیں اور اس کلام کا دیکھیں کہ یہ کلام کس طرح کربلا کے میدان کو سارا بیان کر رہا ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم
مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہے ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر گیا، وہ جمعہ کا دن تھا 10 محرم الحرام، یہ جمعہ کا دن تھا، اور فجر کی نماز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ پڑھی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پیشانیوں نے کیا صدوں کی لذتیں اٹھائی تھی، اور مجھے یاد ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے جو آپ پر جان قربان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تھے کچھ یوں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں، انہیں مجھ سے جو ہے وہ ہے، تم چلے جاؤ اور میں
مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمہارا تعاقب کریں گے, تمہارے پیچھے آئیں گے, میں ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں, آپ لوگ چلے جائیں, آپ لوگ اپنی گھروں پہ جائیں, میں ہوں یہاں پر. مگر یہ حسینی تھے. آپ کے ساتھی کون تھے؟ حسینی تھے. امام حسین سے محبت کرنے والے. کہا اے امام, ہم اس حال میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں, پیچھے ہی آپ کو شہید کر دیں, آپ کے بعد بھی کوئی جینے کا لطف ہے ہمارا؟ ہم آپ کے بعد جی کر کیا کریں گے؟ کسی نے کہا یہ امام, ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور جب مدینہ منورہ پہنچے اور ہم سے لوگ پوچھے کہ بتاؤ ہمارے امام کہاں ہیں, ہم کیا جواب دیں گے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے آ گئے؟ کسی نے کہا امام اب ہمیں جانے کا کہہ رہے, کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان رحمت عالمیہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ میرے نواسے کو تم دشمنوں میں چھوڑ کر آ گئے, ہم آپ کے نانا جان کو کیا جواب دیں گے؟ نہیں اے امام, ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے, بلکہ جب تک ہم ہیں یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم ایک ایک کر کر آپ پر اپنی جان قربان کریں گے. تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ جمعہ کے دن ہو رہا تھا. جمعہ کا دن ہے, کتابیں زیست کی طے کر گیا, کھیلتے ہیں جان پر شہزاد تانے اہل بیت, کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت. اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا, کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستانے اہل بیت. اس شکی کی ہے حکومت, آئے کیا اندھیر ہے, کس شکی کی ہے حکومت, آئے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے شکی کی حکومت ہے, کہ شکی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت. یہ یزید پلید کی حکومت ہے. کس کی حکومت ہے؟ یزید پلید کی حکومت ہے. اور اس کا آگے فرنٹ مین کون تھا؟ مین آدمی ابن زیاد بدنیہاد. یہ ان کا بچھایا ہوا سارا معاملہ تھا کہ ان کو بولو یا تو بیعت کریں یا لڑائی کریں, یا بیعت کریں یا لڑائی کریں, کوئی تیسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں تھا. کس شکی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے خشک ہو جا خاک ہو کر, خاک میں مل جا پورا. اعلان ہوا تھا کہ اس پانی سے یہ خاندان اہل بیت سیراب نہ ہو. ان پر پانی بند کیا گیا جن کے نانا نہر کوثر کے مالک ہیں, جن کو کوثر دی گئی, جن کے دستے مبارک سے کوثر کے جام پی کر پیاسوں کی پیاسیں بجھیں گی. جو ایک بار پیے گا دوبارہ اس کو پیاس نہ لگے گی. ان کے نواسے پر پانی بند کیا کر دیا گیا. تو یہ نہر فرات سے کہا جا رہا ہے, نہر فرات تو رک گئی, خشک ہو جا خاک ہو کر, خاک میں مل جاؤ فرات, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. خشک ہو جا خاک ہو کر, خاک میں
پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت. قربانی اور استقامت دیکھیے. ہم چھت کے نیچے پنکھے اور ایک ماحول بنا ہوا ہے مگر پھر بھی گلا سوکھ جاتا ہے. میں بول رہا ہوں مجھے احساس ہو رہا ہے گلا سوکھا ہوا ہے. یہ سوکھا گلا اس سوکھے گلے کی یاد دلاتا ہے کہ جہاں 3 دن تک بھوک اور پیاس تھی, کربلا کا میدان تھا, دھوپ تھی, تپش تھی, سامنے دشمن جان کو پیاسا ہے, نہر سامنے بہ رہی ہے, مگر یہاں پانی نہیں آ سکتا کیونکہ یزیدی جانتے تھے کہ یہ جو جن کے ساتھ ہم لڑنے آئے نا یہ حیدر قرار کے فرزند ہیں. یہ ان کا بیٹا ہے جس نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کر پھینک دیا. اگر یہ پیاسے نہ رہے, یہ بھوکے پیاسے نہ رہے تو ان کے سامنے یہ 20-22 ہزار کیا بولتا ہے؟ ان کے آگے 20-22 ہزار کیا بولتا ہے؟ اگر یہ بھوکے پیاسے نہ رہے تو ہم تو ان کے آگے پھر نہیں ٹک سکیں گے. تو یہ بھی آپ غور کریں, پہلے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور یہ بھی نہ سوچا گیا کہ ان کے ساتھ بچے بھی ہیں, ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں, ان کے ساتھ بچیاں بھی ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ظلم, یہ ظلم ہے, یہ ظلم تھا بہت بڑا. اور یہ دولت اور اقتدار کی ہوس جو ہے نا یہ ظلم پر ابھارتی ہے. کوئی بھوکا رہ جاتا ہے, کوئی پیاسا رہ جاتا ہے, پتہ ہی نہ چلے. ارے تم اوپر بیٹھے, تمہیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نیچے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ چلتے رہیں, کتنی چونٹیاں آپ کے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے؟ جس کو نیچے دیکھ کر چلنے کی عادت ہو نا وہ چونٹیوں کی بھی حفاظت کر لیتا ہے, اور جیسے سر اٹھا کر یوں اکڑ سے چلنے کی عادت ہو نا وہ پتہ نہیں کتنوں وہ رونتا ہوا چلا جاتا ہے. اس واقعے میں جن کو عہدہ اقتدار ملتا ہے ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کہیں تمہاری اقتدار کے چکر میں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا, جیسے یزیدیوں کے چکر میں ظلم ہو رہا تھا. یزیدیوں نے ظلم کیا, ان کے سامنے تھا کہ ان کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, لیکن نہیں. مگر وہاں کیا تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارا امتحان ہے. وہ کتنے مطمئن ہوں گے یار جنہیں یہ پتا تھا یہ ہمارا امتحان ہے, جنہیں یہ پتا ہے. بلکہ پتا کیا تھا, ان کو یقین تھا کہ ان کو تو رسول پاک کی زیارت ہوئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہیں تو شہادت کی خوشخبریاں سنائی گئی, انہیں تو صبر کی دعائیں دی گئی ہیں, انہیں تو استقامت کی دعائیں دی گئی ہیں. تو یہ تو صبر و استقامت کے پہاڑ تھے. تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو, پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت. قافلہ سالار منزل کو چلے گئے سونپ کر, وارث بے وارثاں کو کاروانے اہل بیت. وہ نہ رہا. اب کوئی ویسے اجتماع میں کافی بیان بھی ہو گئے, سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی. اب 10 محرم الحرام فجر کی نماز بھی ادا ہو گئی. سامنے یزیدی لشکر لڑنے کے لیے تیار, مگر میں قربان جاؤں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اللہ اللہ اللہ, اس مقام پر بھی نیکی کی دعوت دے رہے, نیکی کی دعوت دے رہے. اے مبلغین ذرا سوچئے, امام علی مقام کی اس کیفیت کو سوچئے. 3 دن کی بھوک اور پیاس اور نیکی کی دعوت دے کیا رہے ہیں. یہ ذرا نیکی کی دعوت سنیے. آپ فرماتے خون ناحق حرام ہے,
خون ناحق حرام ہے، غضب الہی کا موجب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے غضب کو تم دعوت دیتے ہو۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، انہیں گناہ سے بچایا جا رہا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، تم سے کس چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں، میں انہی بطول زہرا کا نور نظر ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش ندا کی جائے گی، اے اہل محشر سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت پہ لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی اس سے تم بے خبر رہی۔ آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، انہیں آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ اس خون ناحق سے باز آ جائیں، اس ظلم سے باز آ جائیں۔ اس کا جواب کیا دیا گیا؟ جواب میں کہا آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر وقت یہ مسئلہ، اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، اب جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں اور گفتگو ختم کریں۔ یہ کوئی جواب ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حجت ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دور کرنے کی تمام تدابیر میں کوئی تدبیر رہ نہ جائے۔ ابھی گفتگو جاری تھی، بات چیت جاری تھی کہ یزیدی لشکر میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا، اس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے، خیموں کے آگے خندق یعنی کہ گڑھے کر کے آگ جلائی گئی تھی تاکہ دشمن اس طرف نقصان نہ پہنچا سکے، یہ ایک اس وقت کی تدابیر ہوا کرتی تھی، اپنے اہل خانہ کا تحفظ کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ امام کے گرد چونکہ وہ آگ جل رہی تھی وہ خندق میں، وہ شعلے بلند ہوتے، اس نے گستاخ نے کیا کہا، یہ حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ آپ کے ساتھ آپ کے ایک جان نثار کھڑے تھے، ان کو یہ کلمہ بہت برا لگا کہ اسے امام علی مقام کا اتنی بڑی گستاخی کی۔ اس عرض کی امام مجھے اجازت دیجئے میں اس بدبخت کو یہی ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، صبر و تحمل سے کام لو، تقوی اختیار کرو، ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی۔ خیر ہوا یہ کہ امام علی مقام نے انہیں منع کیا، ان کو تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد آپ نے دعا کی یا رب عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں ہی آتش عذاب میں مبتلا فرما۔ امام علی مقام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور اس آگ کی خندق میں اس کو ڈال دیا۔ گویا کہ اس طرح وہ گستاخ اپنے انجام کو پہنچا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے پروردگار کی حمد بیان کی۔
اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ امام علی مقام کی زبان سے کلمہ سن کر ایک اور یزیدی اس نے بے باکی کی کہ آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت۔ استغفر اللہ، یہ کلمہ تو امام علی مقام کو بہت تکلیف دے گیا۔ آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی اور عرض کیا یا رب اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما۔ امام علی مقام نے یہ دعا فرمائی، اس کو قضاء حاجت ہوئی۔ اس رسوائی کے عالم میں تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر اس واقعے سے بھی ان یزیدیوں کو کوئی عبرت نہ ہوئی۔ دو واقعات ہو گئے، امام علی مقام کی دعا سے یہ دو واقعات سامنے آ گئے، اس کے علاوہ بھی اور واقعات ہوئے، مگر ان بدبختوں کو عبرت نہیں آ رہی تھی۔ یہ مقام تھا ان کا کہ یہ دعا کرتے تھے، دعا قبول ہو جاتی تھی، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لشکریوں کو یزیدیوں کو بتایا کہ دیکھو ہماری بارگاہ میں حسین کا کیا مقام ہے۔ لیکن جب آنکھوں پر دولت کی، محبت کی اور اقتدار کی محبت کی پٹی آ جائے تو پھر چیزیں نظر نہیں آیا کرتی۔ خیر، بات اب کلوزنگ کی طرف جاؤں، واقعہ کچھ یہ ہوا کہ اب جنگ کی معاملہ شروع ہوئے، ایک ایک کر کے جو آپ کے ساتھی تھے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان قربان کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ اب اس کے بعد جو آپ کے جتنے بھی رفقا تھے، ساتھی تھے، رشتہ دار خاندان کے نہیں، ابھی بھائی بھتیجوں کی باری نہیں آئی، جو اور تھے ان کی ساری وہ شہادتیں ہو گئیں یزیدیوں سے لڑتے لڑتے۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بھائی، بیٹے اور خاندان کے لوگ تھے دیگر، ایسے میں واقعہ دیکھا گیا حضرت حر وہ بے چین تھے، تو ان کو پوچھا گیا کہ تمہاری بے چینی کیا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آیا، اس کو یہ نہیں پتا تھا ان کو کہ یار یہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا اور بات یہاں تک پہنچے گی کہ امام حسین کو شہید کرنے کے لیے ہم اتر آئیں گے، یعنی یہ یہاں تک نوبت پہنچے گی، تو وہ بے چین ہو گئے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہوا۔ پہلے تو اپنی ساری پچھلی کوتاہیوں کی معافی چاہی کہ میں نے روکا اور یہ ساری باتیں ہوئی۔ پھر امام علی مقام سے عرض کرنے کا، امام اگر اجازت ہو تو میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میری جان کا نذرانہ قبول فرمائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی، ان کو قبول فرمایا، اور حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی امام میں علی مقام کے لیے اپنی جان قربان کی۔ کسی نے کہا نا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے۔ دوائے درد عیسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں، گناہوں کی جو دوا ہے یہ تو ان کے در سے ملتی ہیں۔ دوائے درد عیسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے۔ تو قبول فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان قربان کی، اور جب کسی شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا، جب روح نکل رہی تھی، تو امام علی مقام کے پاس حاضر ہوئے کہ یا امام، اور پھر دعائیں لی اور آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کی۔ کسی نے لکھا آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے۔ سلائے قصہ خواہ فرقت کی شب، سو یہ کہانی ہے تیرے زانو ہی کے تکیے پہ مجھ کو نیند آنی ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان قربان کی۔ خیر، اس کے بعد حضرت امام
علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے. یہ ہم شکل مصطفیٰ تھے. کتاب میں لکھا انہیں یہ ہم شکل مصطفیٰ تھے جو تاریخ میں وہ نام کے جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی، ان میں حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ جب گھوڑے پر بیٹھ کر یزیدیوں کے سامنے رجس پڑھتے ہوئے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کسی یزیدی کو جرأت نہ تھی کہ اس نوجوان سے لڑے. اب پکارتے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی، لیکن آخر کار ایک ایک کر کے لڑتے رہے، بہت دیر تک لڑتے رہے. آخر کار مل کر یزیدی کیا کرتے تھے، ایک ایک کر کے آتے تھے، لیکن ایک ایک کر کے آتے اور اس کے بعد دیکھتے کہ ایک ایک کر کے آنے سے کام پورا نہیں ہوگا تو ایک ایک کر کے ہم تو سب چلے جائیں گے. پھر یہ گھیرا ڈالتے تھے اور پھر چاروں طرف سے تیر چلاتے تھے، اور تیر چلاتے پھر نیزوں پہ اچھالتے، زمین پر لاتے اور سر جسم سے جدا کر دیتے. یہ ظلم کرتے تھے. امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بھتیجے تھے، امام حسن کے بیٹے تھے، یہ بھی شہید ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اور بھی آپ کے بھائی تھے وہ شہید ہو. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو دیگر اولادیں تھی جو آپ کے ساتھ تھے تو امام حسین کے بھائی نا، وہ بھی کربلا کے میدان میں تھے. ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. آخر میں امام علی مقام کی باری رہ گئی. وہ کیا شعر ہے، قافلے کا آخری دیدار ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا گامہ برپا ہے میان اہل بیت. حشر کا گامہ برپا ہے میان اہل بیت. وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ. وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ. لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت. لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت. باغ جنت چھوڑ کر آئے گئے محبوب خدا. باغ جنت چھوڑ کر آئے گئے محبوب خدا. اے زہے قسمت تمہاری کشت گانے اہل بیت. اے زہے قسمت تمہاری کشت گانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جا. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جا. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. جان عالم ہو فدا اے خاندان
علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضا الہی پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت فرمائی، سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ اب قاسم ہے، نہ ابو بکر و عمر، نہ عثمان و عون، نہ جعفر و عباس جو حضرت امام کو میدان جانے سے روکیں، اپنی جانوں کو امام پر فدا کریں۔ علی اکبر بھی آرام کی نیند سو گئے جو حصول شہادت کی تمنا میں بے چین تھے۔ تنہا امام ہیں اور آپ ہی کو دشمن کے مقابل جانا ہے۔ خیمے سے چلے، میدان میں پہنچے، حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طالع ہوا۔ امید زندگانی اور تمنا زیست کا گرد و غبار اس کے جلوے کو چھپا نہ سکا۔ حب دنیا اور آسائش حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتاب حق کی تجلیوں سے چاک چاک ہو گئے، باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاعوں سے کافر ہو گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرزند رائے حق میں گھر لٹا کر، کنبہ کٹا کر سر بقف موجود ہے۔ ہزارہا سپہ گران نبرد آزما کا لشکر گراں سامنے موجود ہے، اور اس کی پیشانی مصفہ پر شکن بھی نہیں۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، اور امام علی مقام کی نظر میں برے گاہ کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ نے ایک رجز پڑھی جو آپ کی ذاتی اور نسبی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی اور ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کے قدرت میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم پر یقین رکھتے ہو، میرے جد حضرت سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اطفال، بچے اور رشتہ دار، اصحاب، دوست میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو؟ خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی لالچ میں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو، اپنی حرکات سے باز نہ ہو، تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان افروز بیان سن کر کتابوں میں لکھا یزیدیوں پر سختہ طاری ہو گیا، بعض رونے لگ گئے، اور اب کسی کی جرأت و ہمت نہ تھی کہ اپنی جگہ سے ہلے۔ اس میں ابن سعد اور دیگر جو لوگ تھے، ان کے بڑے بڑے جو یزیدی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، انہوں نے پھر یزیدیوں کو بھڑکایا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے کے لیے تیار کیا۔ اب آپ ہم سے بس لڑائی کریں، یا بیعت کریں یا لڑائی کریں۔ ایک آیا، امام علی مقام نے اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ دوسرا آیا، اس کو خاک و خون، جو آتا رہا امام علی مقام کے آگے، جو آتا رہا۔ امام علی مقام 3 دن کی بھوک اور پیاس، امام علی مقام جن کی رگوں میں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خون تھا، جرت تھی، طاقت تھی، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی۔ ایک یزیدی آتا تھا، امام علی مقام اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیتے تھے، اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ پھر ایک وقت آئے، امام علی مقام اپنا گھوڑا لے کر
ان یزیدیوں کے لشکر میں داخل ہو گئے، جس سمت جاتے تھے بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ فاطمہ کا لال، حیدر کرار کا فرزند، میرے آقا کا نواسا 3 دن کی بھوک اور پیاس لیے جب یزیدیوں کے لشکر میں داخل ہوتے بھگدڑ مچ جاتی تھی، جو سامنے آتا تھا ڈھیر کر دیتے تھے، جو سامنے ایک طوفان آ گیا تھا، شور برپا ہو گیا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ارے کیا ہو گیا ہے؟ فاطمہ کا لال تمہارے لشکر میں داخل ہو گیا ہے۔ ایسی کیفیت ہوئی یزیدیوں کی، ایسی کیفیت ہوئی، ان کو سمجھ نہیں آئے گا، ہوش خطا ہو گئے، یہ ہو کیا گیا ہے؟ ان کے بڑے بڑے جو ابن سعد اور یہ شمر اور یہ جو بڑے بڑے تھے، انہوں نے پھر اپنی فوج کو جمع کیا، کر کیا رہے ہو؟ اس طرح یہ ہوا تو یہ اکیلا ہی سب کو خاک و خون میں ملانے کے لیے کافی ہے۔ پھر ان بدبختوں نے وہی چال چلی اور چاروں طرف سے میرے امام کے گرد گہرا تنگ کیا اور چاروں طرف سے تیر چلانے شروع۔ گھوڑے کو اتنے تیر لگے کہ اس میں طاقت ہی نہ تھی کہ وہ ہلے۔ کئی طرف سے تیر آئے میرے امام علی مقام کے جسم پاک کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں ایک بدبخت نے ایک ایسا تیر پھینکا جو اس پیشانی پہ جا کے لگا جسے میرے مصطفیٰ چوما کرتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر آ گئے اور اب گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ پھر چاروں طرف سے دشمنوں نے پھر جمع ہو کر امام علی مقام پر وار کرنے شروع کر دیے، نیزے، تلوار، تیر امام علی مقام کے جسموں کو زخمی کرتے گئے۔ ان ظالموں کو رحم نہ آیا، انہیں رحم نہ آیا کہ جسے میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، سینے سے لگایا کرتے تھے، جو فاطمہ کے لال تھے، جو مولا علی کے منظور نظر تھے، مگر دنیا کی محبت، مال کی محبت، اقتدار کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا۔ آخر کار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تشریف لے آئے اور ایک بدبخت نے آ کر آپ کے سر انور کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے اور سب کچھ قربان کر کر کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ محرم کی 61ویں ہجری تھی، 61، 10ویں تاریخ جمعے کا روز، 56 سال 56 ایئر 5 ماہ 5 دن کی عمر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دین کی راہ میں جان قربان کر دی اور آپ شہید ہو گئے۔ امام علی مقام یہ سید الشہداء اور ان کو بہت بڑا مقام ملا شہادت کا۔ آپ یاد رکھیے شہیدوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس پہ فرمایا گیا کہ ان شہیدوں نے فانی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کی۔ اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے، نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے۔ جی ہاں، ویسے میرا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو شہیدوں کے رتبے اور شہیدوں کا مقام اور شہیدوں کے مرتبے کی بات کرتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی اور بڑا شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ آپ بڑے امتحان میں مبتلا ہوئے، آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے چند ایک مدنی پھول آخر میں آپ کو بیان کروں گا۔
اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، کربلا کے میدان میں آپ کو پتا ہے کہ جماعت سے نمازیں ہوئی تھی. اس وقت بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے نمازیں پڑھائی. آپ نے امامت کی، حتیٰ کہ 10 محرم کی فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی گئی جمعے کے دن کی. اس کے بعد تو پھر لڑائی شروع ہو گئی. اس واقعے میں امام علی مقام امام تشناکام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان رحمت علی میاں کی امت کو ایک پیغام دیا ہے، نماز اور جماعت ترک نہیں کرنے. آج تمام دیکھنے سننے والوں سے میری درخواست ہے، آج پکی نیت کر لیں، پکی نیت کر لیں. جو بے نمازی ہیں وہ بھی، جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے وہ بھی، جو جماعت سے پڑھتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے وہ بھی، سارے نیت کریں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. آج پکی نیت کر لیں. دوسری بات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر. مصیبتیں پیارے اسلام بھائی آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا تم بے صبری کرو تو تمہاری مصیبت چلی جائے گی. کبھی کوئی نہیں کہے گا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں صبر کرنا چاہیے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر فرمائے گا. میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اللہ دیکھتا ہے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کو سب پتا ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اللہ کو سب پتا ہے میرے ساتھ کیا ہو. ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، سب پتا ہے اس کو. میں اس کی بارگاہ میں دعا کروں، میں اس کی بارگاہ میں التجا کروں، اسے کرم کا، اس کے فضل کا، اس کی رحم کا سوال کروں. یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کے آگے دعا کرے، اسے مانگے. اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کیا ہے، نواسوں کی بات تھی، مجھے بھی میرے نواسہ یاد آتے تھے. تو اللہ نے مقدر کیا ہے جو، وہ مقدر میں ہونا ہی ہونا ہے. تو بندہ اپنے رب کے حضور دعا کرے، لیکن جو اس کے مقدر میں اس پر صبر کرے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بہترین انعام عطا فرماتا ہے. تو صبر کرے، اللہ کی رضا پر ہم راضی رہیں، واویلا نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، بیکار کا رونا دھونا نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کا حضور عرض کریں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ان کی شان عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کریں، یا رسول اللہ نگاہ کرم، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. آقا کی توجہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دے گا، ہمارے مشکل آسان ہو جائے گی. لیکن بے صبری نہیں کرنی چاہیے. رونا آتا ہے، کسی اور کے آگے روتے وہاں ہمارے آنسو ضائع ہو جاتے ہیں. رونا ہے تو اپنے رب کے حضور روئیں، وہاں آنسو ضائع نہیں ہوتے. آتی ہے مصیبت، کاروباری پریشانیاں ہیں، گھر بار کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں ہیں. کون سی پریشانی تھی جو امام علی مقام کے آگے نہیں تھی؟ آپ سوچے تو صحیح نا. بھوک کی، پیاس کی، اولاد کی، جان کی، خوف، ڈر، کون سی پریشانی تھی جو امام علی مقام کے آگے نہ تھی؟ مگر صبر کیا، اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین کی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اور ایک اور بات، میری اسلامی بہنیں جو مجھے گھر بیٹھ کر سن رہی ہیں، اس عالم میں بھی اہل بیت کے اس گھرانے کا پردہ نہ چھوٹا، پردہ قائم رہا، اپنے پردے کی حفاظت کرتی رہی. آج سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی چاہنے والی ماننے والیوں سے آج ان کا امتحان ہے کہ اپنی بے پردگی ختم کریں، پردہ اختیار کریں. اور امام علی مقام نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے خندق جلائے، خندق کھدوائی، آگ لگائی تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے.
آج ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، ہم انہیں روکنے کی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم خود بے پردگی کرتے بدقسمتی کے ساتھ، ہم خود اس بے شرمی و بے حیائی میں مبتلا ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمیں بے پردہ اجنبی عورتوں کو دیکھنے کی لت پڑ گئی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے یہ اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھنے، گانے باجے سننے اس کو پسند کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری۔ آج میری اسلامی بہنوں سے درخواست ہے، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیوانیوں، خدا را پردہ کرو، اجنبی مردوں سے دور رہو، اجنبی مردوں کے ساتھ میل ملاپ مت رکھو، اپنی عزت اپنی عفت کی خود حفاظت کرو۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ان کو پراپر تلقین کریں، سمجھائیں کہ ہمیں کیسے، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، سمجھانے سے بات بن جاتی ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے، اس کا درس دیں، اس کو پڑھنے کا موقع دیں، انشاءاللہ اس کی بھی صورت سے اللہ نے چاہا تو بہترین معاملہ ہو جائے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے قربانی دی، نانا کے دین کے لیے قربانی دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں تبلیغ دین کی اہمیت بڑھ گئی ہے، نیکی کی دعوت کی اہمیت بڑھ گئی ہے، شرابیں بڑھ گئی ہیں، جوا بڑھ گیا ہے، بے پردگی بڑھ گئی ہے، بے شرمی بڑھ گئی ہے۔ یوں سمجھے کہ جب گندگی بڑھ جائے تو صفائی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، چوریاں بڑھی ہیں تو احتیاطیں بھی بڑھی ہیں۔ جب گناہ بڑھ رہے ہیں، بے شرمی بڑھ رہی ہے، بے غیرتی بڑھ رہی ہے، قتل و غارت گیری بڑھ رہی ہے، سود بڑھ رہا ہے، رشوت بڑھ رہی ہے، بے شرمی بڑھ رہی ہے، قواری ماؤں میں اضافہ ہو رہا ہے، شیرخوار بچے کچروں کے ڈھیر پر ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، برداشت نہیں ہے، سڑکوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بسوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس سے پیار و محبت نہ رہا، ظلم بڑھ گیا، ستم ظریفی بڑھ گئی، کیا کچھ نہیں ہے۔ ایسے میں نیکی کی دعوت کی ضرورت بڑھ گئی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، اور دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت کا موقع فراہم کیا ہے، درس کے ذریعے، بیان کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آئیں اور انشاءاللہ مل کر نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ گلیوں گلیوں میں درس و بیان ہو، چوک درس دیں، پکڑ پکڑ کے نیکی کی دعوت دے کر مسجد پہ لائیں، نمازوں کی طرف لائیں۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں بن رہی ہیں، بنتی چلی جائیں گی، نمازی بنانے ہیں، مسجد برو تحریک چلانی ہے، اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، وقت دینا ہوگا، اپنے علاقوں میں، اپنی گلیوں میں، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تفسیر کا حلقے میں حاضری دیں، علاقے میں نیکی کی دعوت عام کریں۔ دیکھیں یار، اتنے ہزاروں لوگ میرے علاقے میں رہ رہے، مسجد میں آنے والے سینکڑوں بھی نہیں ہیں، کئی تو 20-25 لوگ بھی نہیں ہوتے فجر کی نماز میں، حالانکہ ہزاروں مسلمانوں کا یہ علاقہ ہے۔ اگر یہ آ جائے تو شاید مسجد چھوٹی پڑ جائے، کہ ہمارے سینے میں جو دل ہے وہ تڑپتا نہیں ہے۔ میں تمام لوگوں سے عرض کرتا ہوں، جو دیکھنے سننے والے ہیں، سب سے میں بیان کر رہا ہوں، پلیز سوچئے، نمازی بنانے کی تحریک چلاؤ یار، نمازی بنانے کی تحریک چلاؤ۔ آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ نماز ہی نہیں ہے، فجر میں سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نمازی بنیں اور نمازی بنائیں۔ دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ فیضان نماز کورس سے وہ کرے تاکہ ہماری نمازیں درست ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب